رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں ہم جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہر اتوار بعد نماز ظہر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس عمل پر استقامت عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 177۔ آج اس آیت کا چوتھا جز ہے جس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ چونکہ ایک طویل آیت ہے اور اس آیت کے 3 حصے، 3 جزیات پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرتے ہیں سختی میں، مصیبت میں اور جنگ و قتال کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، یا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ رب العزت نے وعدے کے بارے میں فرمایا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں۔ وعدہ چاہے خالق سے کیا جائے چاہے مخلوق سے کیا جائے، ہر حال میں اسے پورا کیا جائے۔ ہر حال میں جب بندہ وعدہ کر لے تو اسے چاہیے کہ اب اسے پورا بھی کرے۔ یہ نہ دیکھے کہ یہ تو مخلوق کا وعدہ ہے، مخلوق سے کیا گیا وعدہ ہے، اس سے کی گئی بات ہے۔ نہیں، خالق ہو یا مخلوق ہو، ہر حال میں جب ان سے وعدہ کر لیا جائے تو اس کو پورا کیا جائے۔ اور وعدے کو پورا کرنا یہ تو میرے رب کریم کی صفت بھی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی بھی صفت ہے۔ بندوں کو بھی یہی حکم ہے کہ جب وعدہ کرے تو پھر اسے پورا کرے۔ معاملات ہو، حکومتی سطح کے معاملات ہو، بندوں کے آپس کے لین دین کے معاملات ہو، ہر حال میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی پر تو نظام قائم ہے۔ یہ زبان، یہ وعدہ، یہ ایک دوسرے کے اوپر اعتبار، اسی سے تو سارا نظام چل رہا ہے۔ اگر یہ بیچ سے ہٹا دیا جائے پیچھے کیا رہ گیا؟ اس لیے فرمایا خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے، خاص طور پر وعدے کو پورا کیا جائے۔ اور سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت نمبر 34 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو بندہ کبھی وعدے سے پیچھے کبھی نہیں ہٹے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ کیوں؟ ان العہد کان مسئولا،
بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے وعدہ کیا تو اسے پورا کیوں نہیں کیا، تو اس کے بارے میں تو پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ایک موقع پر ارشاد فرمایا وہ بہترین لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، اس کا کیا دین ہے؟ یہ تو کوئی بھی مذہب ہو، ہر مذہب والا اس چیز کو جانتا ہے کہ جب وعدہ کیا گیا تو اب اس کو پورا کرنا ہی ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کا کوئی دین ہی نہیں جس نے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اب اگر دیکھا جائے اس اعتبار سے کہ وعدے کی خود کیا تعریف ہے، بندہ اپنے اوپر کسی بات کے کرنے کو خود سے لازم کر لے کہ میں یہ کام کروں گا یا مجھے یہ کام کرنا ہے، اسے وعدہ کہا جاتا ہے، خود سے اپنے اوپر لازم کرنا۔ تو پھر اب بندہ خود سے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر رہا ہے اور اسے ادا نہیں کر رہا، اسے پورا نہیں کر رہا، تو یقیناً ایسا شخص جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کے دین میں کوئی بہتری نہیں، کیونکہ یہ وعدے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی عملی زندگی سے اس کے اوپر کس قدر عمل کر کے بتایا، کس درجے پہ پہنچ کر کہاں تک اپنے وعدے کو پورا کر کے امت کو کیا تعلیم دی۔ ایک موقع تھا حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قافلے کی طرف آ رہے تھے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، کفار مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا زائد ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے نکلے، بیچ راستے میں کفار نے انہیں پکڑ لیا اور نہ چھوڑا، بہت انہوں نے کوشش کی لیکن نہ چھوڑا، یہاں تک کہ پھر ان کفار میں سے کسی کافر نے یہ کہا کہ کیا تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لشکر میں ملنے جا رہے ہو؟ ابھی غزوہ بدر کا موقع ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم وہاں پر ہی جا رہے ہیں۔ اب ان کو اور غصہ آیا، اب انہوں نے کہا اب ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، کافر تھے وہ، ان کو سمجھ میں آ گئی کہ اب یہ 2 صحابی رسول اگر یہاں سے جاتے ہیں تو مسلمانوں کی طاقت اور بڑھ جائے گی، لہٰذا ان کفار نے دونوں صحابی رسول کو اپنے پاس روک لیا۔ پھر جا کر جب ان سے یہ عہد لیا کہ تم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ عہد کرو، حالانکہ کافر ہے، مسلمانوں سے عہد کروا رہا ہے، جنگ کا موقع ہے، دونوں صحابی رسول نے عہد کر لیا ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ کافر ہو کے جانتا ہے کہ حضور کا صحابی ہے، زبان پہ کتنا پکا ہوگا۔ پھر کیا ہوا کہ وہ دونوں صحابی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ بیان کیا، کافر نے ہمیں پکڑا، عہد لیا، پھر ہمیں چھوڑا۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، حالانکہ جنگ کا موقع، غزوہ بدر، مسلمانوں کی تعداد بھی کم، سادہ و سامان بھی نہیں، جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابی رسول کی اس بات کو سنا کہ ان دونوں نے عہد کر لیا ہے، فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ سے ان دونوں صحابی کو الگ کر دیا کہ جب تم نے وعدہ کر لیا، تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہم اپنے عہد پر پابندی سے عمل کرتے ہیں، پابندی سے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے عمل کر کے بتایا۔ اس طریقے سے اخبار الاخیار کے اندر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کتاب، اس کی جو تلخیص ہے اس کے صفحہ نمبر 12، اس پہ یہ بات موجود ہے۔ صفحہ کتاب مصنف کا نام میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ سند ہو جائے، بات پکی ہو جائے۔ اس میں بات موجود ہے کہ تاج الاولیاء سید الاولیاء سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے۔ آپ کا سفر میں ایک شخص رفیق بنا، اس نے کسی جگہ آپ کو بٹھایا اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرا انتظار کرے، میں آ رہا ہوں۔ اب
وہ شخص تو چلا گیا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں اس کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ وعدہ تھا نا. اس نے کہا آپ انتظار کریں، میں آ رہا ہوں. تو میں نے بھی ہاں کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. 1 سال تک. کتاب مصنف کا حوالہ اس لیے میں نے پہلے ہی دے دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ 1 سال کے بعد وہ شخص آتا ہے، دوبارہ اسی طریقے سے وعدہ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. پھر دوبارہ 1 سال گزر گیا، اس کا اتا پتہ ہی نہیں. پھر 1 سال کے بعد دوبارہ وہ آتا ہے. اس طرح سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ 3 مرتبہ ہوا، 3 سال گزر گئے. تیسری مرتبہ جب وہ آیا، دوبارہ وعدہ کیا، اور پھر ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اب کہنے لگا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ پھر ساتھ کہنے لگا کہ میں تو خضر ہوں، سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہوں. اب یہ امتحان تھا کہ یہ وعدے پہ کتنا جمتے ہیں. جب ان سے کوئی وعدہ کر کے چلا جائے تو انہیں پورا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اور آج کا مسلمان یہاں وعدہ کیا وہیں توڑ دیا. کسی کو کچھ کام کا کہا میرے ذمہ ہے یہ، جب وہ پیچھے وہ جب چلا گیا تو پیچھے سے کیا بات کہہ رہا ہے کہ یہ تو اس کے ایسے ہی کہا ہے میں نے، الیاذ باللہ. یعنی وعدے کو آج کا مسلمان بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو کچھ جانتا ہی نہیں ہے، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. حالانکہ فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، کہ بے شک وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہاں کا تم نے زبان چلائی. اسی وجہ سے زبان کو روکنے کا حکم دیا گیا، اس کو سوچ سوچ کے چلانے کا حکم دیا گیا. خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر آیا ہے تحدیث نعمت کے حوالے سے. یہاں پر میں چاہوں گا کچھ ایک نقطہ بیان ہو جائے، بڑا شاندار نقطہ ہے، بہت شاندار. ممکن آپ میں سے اکثر پہلی مرتبہ بھی سنیں گے، ممکن ہے. تفسیر ساوی حوالے کے ساتھ. تفسیر ساوی یہ بزرگ ہیں، ان کی وفات ہے 1241، اور تفسیر ساوی بہت مشہور تفسیر ہے، عربی میں ہے. اس کے اندر 15ویں پارے کا آخری صفحہ، اس میں سورۃ الکہف آیت نمبر 64 اس کے تحت آپ لکھتے ہیں قال بعض العارفین، فرماتے بعض عارفین نے فرمایا. اس تفسیر کے اندر موجود ہے کیا ہے کہ جو شخص حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا نام، ولدیت، کنیت اور لقب کو یاد کر لے، ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. نام، کنیت، ولدیت اور لقب چونکہ بہت مشہور ہے خضر. کنیت ہے ابو العباس، نام ہے بلیا، والد کا نام ملکان، پورا نام کیا بنا؟ ابو العباس بلیا بن ملکان خضر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ پورا نام بن گیا. تو فرمایا جس شخص کو یہ نام یاد ہوگا اس کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. تو لہٰذا آسان ہے اور ریکارڈ بھی ہو گیا ہے، آپ اس میں دوبارہ بھی سن سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لیں. ابو العباس بلیا بن ملکان خضر علیہ السلام. تو یہ جو ہے مطلب وعدے کے بارے میں اس طریقے سے جو ہے وہ سخت حکم ہے، سخت بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جس نے عمل کیا سو اس نے فائدے کو اٹھایا. آگے فرمایا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، صبر کرو مصیبت اور سختی میں اور جنگ کے وقت، ہر حال میں صبر کیا جائے. اور صبر جمیل کیا شے ہے؟ فرمایا بندہ مصیبت میں ہو لیکن اس کو دیکھ کے کوئی پہچان نہ سکے کہ یہ واقعی مصیبت میں ہے، پریشانی کا اثر بھی ظاہر نہ ہو. فرمایا یہ ایسا شخص ہے جو صبر جمیل جسے اللہ نے عطا فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرما، یہ اس کی تعریف ہے. پریشانی کا آثار بھی ظاہر نہ ہو، کوئی پہچان بھی نہ سکے، حالانکہ وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، لیکن وہ آثار ظاہر نہیں کرتا، چہرے سے بتاتا ہی نہیں کہ اس کے لیے کیا پریشانی ہے. تو فرمایا ایسا شخص اس صبر پر ہے جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. اور سب سے اعلیٰ درجے کا صبر کیا ہے؟ فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صبر یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی تکالیف کو برداشت کرے،
پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے موقع پر ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن من اساء الیک۔ فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے، واحسن من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کر۔ یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کی تعلیمات ہے، حضور کا اسوہ حسانہ ہے۔ اسوہ حسانہ کا ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم عمل کریں، حضور کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کتنے شاندار تھے، اور ویسے بھی مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں صبر کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ایک کانٹا بھی اگر اسے مسلمان کو چبھ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک درجہ بھی بڑھا، ایک گناہ بھی بیٹھ گیا، کیونکہ کانٹا چبھا اسے صبر کیا۔ لہٰذا ہماری چاہت اور کوشش یہ ہونی چاہیے، اور بندہ آزمائش میں آتا ہے، اور یہ بات یاد رکھے اللہ رب العزت ہر کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ رب تعالیٰ اس بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے جس سے اس سے وہ محبت فرماتا ہے، اور پھر جب آزمائش میں ڈالتا ہے کیونکہ اس سے وہ محبت کر رہا ہے، پھر دیکھتا ہے میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ اگر اس آزمائش میں صبر کرتا ہے اور راضی رہتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور اس آزمائش پر آنے کے بعد ناشکری کرتا ہے، بے صبری کرتا ہے اور ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہذا آزمائش آتی رہتی ہے، بندے کو اس بارے میں ذرا سوچ بچار کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں تو میں شکایت کر رہا ہوں، بے صبری کر رہا ہوں، ناشکری کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں یہ آزمائش والا سلسلہ ہو اور یہ آزمائش میں کہیں فیل ہو جائے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بڑی طویل حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب بھی آزمائش کا سلسلہ ہو تو بندے کو چاہیے وہ صبر سے کام لے، بس اس بات کو اپنا لیں، اور یہ بات یاد رکھیں ایک سزا ایک آزمائش، دونوں کے مابین فرق ہے۔ کسی نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آزمائش کیا ہے اور صبر کیا ہے؟ فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچے اور اس مصیبت کی وجہ سے تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، فرما لینا، سوچ لینا، سمجھ لینا کہ یہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس مصیبت کی وجہ سے تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ، بس سمجھ لینا کہ یہ سزا ہے۔ تو یہ صبر یعنی آزمائش اور سزا کے درمیان فرق ہے۔ لہذا اسے ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں کہ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے مصیبت رب کے قریب کر رہی ہے، دور کر رہی ہے؟ اگر قریب کر رہی ہے بس سمجھ لے یہ آزمائش ہے، اگر یہ ہمیں رب سے دور کر رہی ہے، شکوہ شکایت، بے صبری، ناشکری، بس سمجھ لینا کہ ایسا شخص جو ہے وہ سزا میں گرفتار ہے۔ آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچا کہا، اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ ابتدا سے لے کے انتہا تک اس آیت مبارکہ میں جو معاملات بیان ہوئے، ایمان ہے، اعتقاد ہے، عقائد کے حوالے سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا، نماز کو قائم رکھنا، صبر کرنا مصیبت پر، وعدوں کو پورا کرنا، فرمایا یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب بندہ اس طریقے سے ایمان کی حالت پر ہے اور وہ اپنے آپ کو مومن جانتا ہے، مسلمان جانتا ہے، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ ان تمام شرائط کے ہونے کے بعد فرمایا اب یہ سچا ہے کہ جو یہ زبان سے کہہ رہا ہے نا میں مسلمان ہوں، تو واقعی جو زبان سے کہہ رہا ہے اس نے کر کے بھی دکھایا ہے، ان تمام معاملات پر عمل کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دین کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے بڑی تفصیل موجود ہے۔ اسی وجہ سے ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت فرما دی۔ تو یہ آیت مبارکہ اس قسم کی ہے جس میں عقائد کے حوالے سے بھی ہے، عبادتوں کے حوالے سے بھی ہے، ایمان کس کس پر رکھنا اس کا بھی ذکر ہے تفصیل کے ساتھ۔ آگے فرمایا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا ایمان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت وعدے کی پاسداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احباب نے شرکت کی مولا سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ الحمد